آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں کس تناظر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم اور ان کا احترام اور ان کی حسنات کو یاد رکھنا؟ آپ کے مخاطب کون ہیں اور آپ کس تناظر میں یہ فرما رہے ہیں؟ جی، یہ جو تھیم ہے یہ احادیث میں بالکل الگ سے موجود ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی اپنی جو جماعت ہے صحابہ کی اور ان کا جو دور ہے اس کا بہترین دور ہونا یہ بیان کر رہے ہیں. پھر ان میں سے بعض طبقات کے لیے خاص طور پر مغفرت کا ذکر فرما رہے ہیں. تو اس طرح ان میں سے کئی گروہوں کے لیے آپ فکر مند ہیں اور آپ کنسرن ہیں کہ میرے بعد ان کا جو دینی مقام ہے اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اور ان کے ساتھ امت کا جیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس میں کوتاہی کرے یا ناقدری سے پیش آئے. تو اس میں یہ دونوں تینوں جو گروہ ہیں، طبقے ہیں، ان کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. تو پہلے مثلاً ہم انصار کو لے لیتے ہیں. تو انصار کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، ہجرت کا اجر نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میں انصار میں سے ہوں. بالکل ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ الانصارو کرشی و عیبتی، یہ تو میرے یوں سمجھو کہ بہت قریب کے گھر کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے جسم کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم فتح مکہ کے بعد آپ واپس انہی کے پاس تشریف لے آئے اور ان کو آپ نے انہی کے تسلی پاس دی کہ میں تمہارے ساتھ ہی. جی 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 جی. اور یہ تو آپ ان کی یعنی حیثیت کو، ان کی دلجوئی کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ امت کو آپ بعد میں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے ان کا حق پہچاننا ہے، ان کے دینی خدمات کی قدر کرنی ہے اور انصار اور ان کے آگے بچے ان کے ساتھ ان کو ایک یعنی VIP ٹریٹمنٹ دینی ہے. یہ عام مسلمان نہیں ہے، ان کی دینی خدمات ہیں، انہوں نے وہ جگہ اور پناہ گاہ اور وہ مدد مہیا کی جس کی وجہ سے یہ غلبہ دین کا عمل ممکن ہوا. تو آپ بڑی یعنی کنسرن ہیں کہ انصار کی کہیں حق تلفی نہ ہو، ناقدری نہ ہو. تو آپ ہمارے کہ ان میں سے یہ انسان ہیں، گروہ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو جب یہ اچھے کام کریں تو اس کی قدر کرو، اگر ان میں سے کوئی لوگ غلطی کریں، کوئی ایسے عمل کا ارتکاب کریں جو پسندیدہ، تو اس سے درگزر کرو. بالکل ٹھیک. ان کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس میں زیادہ فکر مندی آپ کو اس لیے ہے کہ انصار نے صرف حضور کی زندگی میں قربانی نہیں دی، اپنا علاقہ مہیا کیا، اپنے وسائل مہیا کیے، جان مال اپنی پیش کی. آپ کی زندگی کے بعد بھی ایک بڑی قربانی انہوں نے دی، اور وہ یہ کہ دیکھیں وہ اس عمل میں، جہاد کے تال، نصرت دین کے عمل میں شریک ہیں برابر کے ساتھ. لیکن آپ کے بعد انہوں نے اقتدار میں شریک ہونے سے دستبرداری قبول کی. بالکل ٹھیک. آپ نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ یہ کیونکہ پورے عرب کا معاملہ ہے تو اس میں قریش کو اقتدار ملے گا، مہاجرین کو اقتدار ملے گا، انصار اس طرح اقتدار میں شریک نہیں ہوں گے. یہ آپ نے انصار کو سمجھایا بھی، باور بھی کرایا، اور انصار نے مجموعی طور پر اس سے اتفاق بھی کیا. تو یہ جو ان کی قربانی ہے اس کو امت بعد کے لوگ معمولی نہ سمجھیں. جی جی جی. اس لیے آپ فکر مند ہیں کہ ان کی لوگ قربانیوں کو نظر انداز کر کے بعد میں، اور یا یہ بھی آپ نے ان کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میرے بعد جب فراوانی ہو بیت المال میں تو قریش اور باقی جو قبائل ہیں تو ان کو کسی وقت جا کے زیادہ ترجیح حاصل ہو جائے. تمہیں اس طرح وظائف میں اور جو سرکاری وسائل ہے اس میں تو تم نے اس کو بھی قربانی کے طور پر لینا ہے. یعنی بیلنس رکھا ہے آپ نے. ان کو بھی کہا کہ اگر کسی موقع پہ اگنور کیے جاؤ تو تم نے اس کو گوارا کرنا، اس کی تلافی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. تو انصار کے بارے میں بات کرنے کا تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے اور وہ حضور کے بعد بھی اس قربانی کا سلسلہ جاری ہے.
تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت ان کی اس قربانی کی وجہ سے اس پورے طبقے کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے اولادوں کو بھی یہ مقام دے کہ وہ اس امت کے خاص طبقہ